याद रखिएगा, अगर स्पीकर नहीं मानता ना, ये कुछ कर लें उस दिन तो फिर अदम एतमाद नहीं होता। ज़मीर उनका उस वक्त जागा, एक ज़मीर ना होड़ा के जाग गया जी। और अगर कोई मैसिव थापड़ा बज गया आखिरी रात, इन्होंने ज़मीर वापस सौ जाएगा, ये पता ही को नहीं लगना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो गंदे अंडे हैं, जाहिर तो ये जो सिंध हाउस के ऊपर इस वक्त आपको हमला नजर आया है जिसमें चंद दर्जन लोग नजर आ रहे हैं जी, मैं नहीं समझता कि इसको देख के आपको ये कियास राई करनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा क्लैश सामने नजर आ रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो इस काबिल नहीं है। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि इनका उस वक़्त सिंध हाउस पे दावा बोलना जिस वक़्त मुतलका लोग जिनकी कल आप वीडियोस चलाते रहे हैं वो सिंध हाउस छोड़ गए थे, ठीक है ना, कितनी समझदार टाइमिंग्स है। जिस वक़्त वो वहाँ मौजूद थे और तैयारियां मुकम्मल थी उस वक़्त कोई नहीं आया, और जिस वक़्त वो वहाँ से चले गए, सो ये ठीक है, ये ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, ये आपके मीडिया की कंजम्पशन के लिए ठीक है, मगर जिस बड़े क्लैश की आप समझती हैं कि हो सकता है, उसके लिए वॉल्यूम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, और वो लोग सिर्फ किसी एक इमारत पे हमले में नहीं, वो तो जब अगर आमने सामने की कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन पैदा होती, जैसे चंद दिन पहले ये माहौल बनाया जा रहा था कि हम आके बैठ जाएंगे, उन्होंने कहा जी असी भी 2 दिन पहले उठे आ जाएंगे, और खुदा ना खासा अगर ऐसा हो जाता, छोटा सा शहर है, 6-7 हज़ार से ऊपर तो ये बंदे संभाल नहीं सकती यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अगर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो कोई क्लैश जरूर हो जाएगा, मगर ये अभी दोनों, ये सारी पार्टी अपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे के नर्व्स जो है वो टेस्ट कर रही हैं। ये मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो इलेक्टेबल्स हैं जो उस वक्त अपनी अपनी पार्टीज डिफेक्ट करके खान साहब के साथ आए थे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने ज़हन में रखिएगा। उनको फर्क तब पड़ता है जब हल्के में कोई मैसिव चीजें इधर से उधर हो जाएं, कोई तड़े उनको छोड़ के चले जाएं। इस्लामाबाद में बैठ के आप पेशावर या फैसलाबाद या भावल नगर के एमएनए को आप बुला भरा कह रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। इससे ज्यादा बुरा भला तो उनके मुखालिफ उनको हल्कों में कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए अगर पीटीआई ठीक तरीके से इनको एक्सपोज करे, और करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं ने इलेक्शन जब दूसरा लड़ा, मैं दूसरी दफ़ा एमएनए बना, तो मैं आई फाउंड कि हमारी पार्टी हार गई और मैं अपोजिशन में आ गया। अच्छा। और मैंने अपोजिशन में, मेरा सारे का सारा ज़िला वो उन्होंने ये तरजीह दी कि वो नून लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक में चले जाएं। ठीक है। मैं और मखदूम फैसल साले हयात, हम शायद 2 ही आदमी थे पूरे उसमें, कि हमने कहा नहीं, वी प्रेफर टू स्टे इन अपोजिशन। मियाँ साहब की बात हुई, उनके लोग मेरे पास आए, उनसे पर्सनली मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार सारे तेरे जिले दे बंदे फॉरवर्ड ब्लॉक के आ गए ने, की लेना है तू ऑपोजिशन है, जब पीपल्स पार्टी के साथ तुमने क्या। आई सेड नो, मैं PMLQ की टिकट पे आया हूँ, ठीक है, वो इस वक्त इलेक्शन नहीं जीत सकी, हूँ 5 साल मियाँ साहब इत्थे ही रवांगे। ठीक है, आपकी ऑफर का शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने आपको पंजाब में हुकूमत, वी प्रेफर्ड। मखदूम फैसल भी रहे ऑपोजिशन में 5 साल और मैं भी रहा, और बाद में हमारा फिर पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस हुआ PMLQ का। सही हो गया। बट मैं ये समझता हूं कि अचानक पार्टियों के अंदर 3 साल में इतने ज्यादा ज़मीर जाग गए हैं कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है, कि बेशर्मी की इंतहा पे हो जाता है, क्योंकि इन लोगों की तकरीरें जिस वक्त उस वक्त ही अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के जा रहे थे। सही। मैंने तो इसीलिए इस दफा कंटेस्ट इंडिपेंडेंटली किया। बिल्कुल ठीक। राय साहब, इनकी आप तकरीरें सुने, जिस वक्त इन्होंने इमरान खान को छोड़ा, उसको अब पीपल्स पार्टी को छोड़ा, नून लीग को छोड़ा, PMLQ को छोड़ा और खान साहब के साथ गए, उसके बाद एक ज़मीर उनका उस वक्त जागा, एक ज़मीर ना होड़ा के जाग गया जी। और अगर कोई मैसिव थापड़ा बज गया आखिरी रात, इन्होंने ज़मीर वापस सौ जाएगा, ये पता ही को नहीं लगना। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के जो गंदे अंडे हैं जिनमें इतनी ताकत नहीं है, मैं खान साहब की सियासत का मैं कोई मदाह नहीं हूँ, आपको पता है मैं बड़ा सख्त तनकीद करता रहता हूँ, मगर यहाँ उनकी आप सियासत को छोड़े ना, उन पे तो हमें 100 गिले और 100 सवालिया निशान है। बट मैं इन मतलब ज़मीर के जागने वालों की शक्लें देख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये वो लोग बंदे थे जो अपने जलसों में उस वक्त कहते थे कि खान ही इस मुल्क की तकदीर बदलने वाला है। तो आज क्यों है, अब रोज एक नया बंदा जो है वो एक इंटरव्यू जो है दे रहा है जी कि मेरा इतने साल काम नहीं हुआ, तो मैं तेरे इतने साल काम नहीं हुआ, तो तेनों की डंडे नाल बहाया सी उथे। उस वक्त तुम नहीं बोले, असम्बली में तुम नहीं बोले, पार्लिमानी पार्टी में तुम नहीं बोले, अपने हल्के में तुम थाने कचहरियां करते रहे, करोड़ों अरबों रुपए के तुम फंड लेते रहे। आज क्योंकि खान की, देखें जी बात ये है, ये बंदे जा क्यों रहे, देखने वाली बात है,
وہ یہ جا اس لیے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ خان کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن مشکل ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, انہیں کوئی نواز شریف سے محبت نہیں ہے, انہیں کوئی زرداری صاحب سے محبت نہیں ہے, انہیں اپنی ذات میں یہ محبت کہ اگلی باری ساڈا کی بنے گا. صحیح. کیونکہ خان کی یہ مہنگائی اور مس گورننس اور جو بھی ایشوز ہیں اس کی وجہ سے حالات ہوا بڑی خراب ہے پی ٹی آئی کی. مگر ان لوگوں نے یہ جو حرکت ہوا ٹھیک نہیں کر دی. دیکھیں آپ لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا, یہ تو بڑی چسکے لینے والی قوم ہے نا جی. ہم بیٹھے ہیں, واقعات نئے ہو گئے, وہ مہنگائی نو بھول گئے نے, وہ دیکھ رہے ہیں آج کون جا رہے ہیں, آج یہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ تماشا لگ گیا نا اس ملک. بالکل. منسٹر فواد چودھری صاحب کا کیا کہنا ہے, لیٹس واچ. آج کا چھانگا مانگا جو ہے وہ سندھ ہاؤس ہے, اور یہاں پہ لوگوں کے ضمیر جو ہیں ان کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے, اور بیپاری یہاں پہ اس طرح سے خریداری کر رہے ہیں منتخب اراکین کی کہ جیسے خچر اور گھوڑے خریدے اور بیچے جاتے ہیں. لیکن جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہوں, اس بے شرم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضمیر یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے, استعفیٰ دو, اگر شکایت ہے واپس جا کے الیکشن لڑو اور پھر یہاں پہ آؤ. تمہارے باپ کا ووٹ ہے یہ جس کے لے کے تم یہاں پہ بیٹھے ہو, عمران خان کا ووٹ ہے. جو سیٹلمنٹ میں ہمارے ساتھ آئے ہیں, جو یہاں پہ آئے ہیں, وہ عمران خان کے نام کے اوپر جیت کے یہاں پہ آئے ہیں. جی شیخ صاحب, بریک کے بعد میں ذرا آپ سے اس پر تبصرہ لوں گی آپ کا کہ یہ فواد چودھری صاحب نے اگرچہ بڑی سخت بات کی ہے لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کسی کے بھی والد صاحب کا ووٹ تو نہیں ہے, پارٹی کا ووٹ ہے, چاہے کوئی بھی جماعت ہو. اس پر ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کا بڑا دھواں دھار کلپ سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کے باپ کا ووٹ نہیں, یہ عمران خان کا ووٹ لے کر جو پی ٹی آئی والے آئے ہیں, استعفیٰ دیں, گھر جائیں, دوبارہ سے منتخب ہو کر آئیں تو پھر بات کریں. کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ دیکھیں اوبیسلی چوئی صاحب کا تو یہی سٹانس ہونا چاہیے, اس لیے کہ ان کی پارٹی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوئی ہے, اور ان پرنسپل یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی سے یا اس کے منشور اور اس کے آئین اور اس کی قیادت سے اتنے ہی زیادہ مایوس ہو چکے ہیں تو پھر مرد بڑھو, تھوڑا جا تکڑے ہو, کو تھوڑے جی عزت غیرت دا تقاضا ہے کہ پھر آپ دے ریزائن اور آپ کہیں کہ جناب ہم اس مینڈیٹ کو بھی واپس کرتے ہیں. دیکھیں نا جس وقت یہ الیکشن لڑے گئے تھے, جس وقت یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹس دی گئی تھی, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہوا تھی, ایک ٹکٹ تھی اور کچھ غیبی امداد بھی تھی, جس کی وجہ سے میجورٹی آف یہ جو آج ادھر سے اپنا ضمیر بھیج کے ادھر جا رہے ہیں, یہ کوئی اتنے پاپولر لوگ نہیں تھے. ان کی امداد کہیں سے ایسے ہی ہو گئی تھی اور کئی نہ بننے والے وہاں بن گئے تھے. تو اب غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر ہر چیز چھوڑے. بالکل فواد کی میں اس بات کو جو ہے وہ بالکل سپورٹ کروں گا. دیکھیں یہ جیسے رائے صاحب نے بھی آلریڈی کہا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونس اینڈ فار آل کورٹس کو بھی اسی کیس میں اگر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے. ایسے گھٹیا لوگ جن کا ایک کو میں سن رہا, وہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ میرے داماد کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا تو وہ میری امداد نہیں ہوئی, وہ ضمیر اس واسطے جاگ گیا. ایک کہہ رہا ہے جی میرے کہنے پہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوئی, اس کا ضمیر اس لیے جاگ گیا ہے. ایک کے پی کے والے کو میں نے سنا کہ اس نے کہا جی میرا ٹرانسفارمر دا کے, تھوڑے ضمیر جاگ گئے. اور جب تم عمران خان کی ٹکٹ لے کے میرے آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے, اس وقت آپ کی تقریروں کے اندر کیا تھا؟ مجھے ایک موضوع یاد ہے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ شرجیل میمن ہے اور پھر تو مجھے پھانسی لگا دینا چاہیے, اور بھی 100 باتیں کی تھی. آج جو شرجیل میمن بھی اتھے, وہ بندہ بھی اتھے چلا گیا. میں کہنے کا مقصد یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کھاتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو ایم این ایز جن کے ضمیر جاگ رہے ہیں, یہ باضمیر نہیں, ضمیر فروش لوگ ہیں, یہ بڑے ہی بے شرم لوگ ہیں. ان کو بالکل استعفیٰ دینا چاہیے. میری مخالفت اور میرا تجزیہ پی ٹی آئی کے اس کی گورننس پہ ایک طرف, مگر یہ لوگ جو ہیں یہ اس سسٹم کی گندگی ہیں, اور اس گندگی کو جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس کو اب صاف ہونا چاہیے, اور اس میں اگر عدالتیں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں تو ان کو ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ, پی ٹی آئی کو بھی بڑا سمارٹلی پلے کرنا پڑے گا اس وقت. پی ٹی آئی نے بھی, اگر آپ اجازت دیں تو پتہ نہیں وہی نہ ہو جائے, آپ کے وہ سینسری نہ ہو جائے, پی ٹی آئی نے بھی بہت چبلیں ماری ہیں معذرت کے ساتھ. پی ٹی آئی کو بھی ول ہیو ٹو پلے سمارٹلی ناؤ. بہت سے مووز جو ہیں بڑے بڑے الیکٹیبلز کو موقع دے دیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت سے لوگ, مجھے اگلے دن ایک ایم این اے ملا,
اس نے مجھے کہا میں پرائم منسٹر کو مل کے آیا ہوں تو اور پرائم منسٹر نے مجھ سے پوچھا کہ تم یار ناراض ہو. اس نے کہا جی ناراض اوپر ووٹ تو دیاں گا تو کیونکہ اب تسی کرائسس چو میں تو کوئی کام نہیں لینا بٹ ہی از گوئنگ ٹو ووٹ فار ادر پارٹیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں ادر پارٹیز کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ تو ٹریپ نہیں ہو گئی ہیں. دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے کس طرح صرف ایک سندھ ہاؤس میزبانی کے لیے دے کے ساری کی ساری تحریک جو ہے اس کو ہائی جیک کر لیا. جڑے اصل ووٹاں دے مالک نے جنہاں دی ٹکٹاں دے وعدے دے اوتے اور بوری دے اوتے بندے چلے گئے نے بالکل صحیح وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور جو سندھ سے چلے قافلہ لے کے صرف تسی گھر دے چھڑیا میزبانی واسطے. سو زرداری صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ پھنس تو نہیں گئی بالکل. کہیں ایسے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر آخری رات یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے مجھے نہیں پتا ہے لوگوں کے تجزیے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کے اپنے ممبر ڈیفیکٹ کر رہے ہیں نا یہ تو رولا ہی کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. صرف کنفیوژن اور وہ جو ایک دو چیزیں لٹک بھی گئی نہیں مانتا اثر کیسر یہ کہندے نا جی ٹھیک ہے اسی ووٹ پا دیں کہ سانو ڈسکوالیفائی کر چھڑنا وہ نہیں منتا پھر ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਦ ਬਣ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ وہ اس دن نہیں مانتا تو ਉਹਦੀ ਲਾਦ بن چھڑنا عدالت میں چلے جانا الیکشن کمیشن کو چلے وہ تو کنٹروورشل ہو گیا. یاد رکھیے گا اگر اسپیکر نہیں مانتا نا یہ کچھ کر لیں اس دن تو پھر عدم اعتماد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نہیں ہوگا اس دن عدم اعتماد. اس دن اسپیکر ہی بادشاہ ہے اسی نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. وہ کوئی رولنگ ایسی دے دے نہیں مانتا میں تیرا ووٹ نہیں ٹھیک ہے جی تسی عدالت میں چلے جاؤ تسی چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلے جاؤ تو ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں ہوا. سو آپ جو ان کے لوٹے ہیں نا جو پی ٹی آئی کے لوٹے دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ایشو صرف اتحادی ہے. اور اتحادی میں آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے سامنے جتنا مرضی بڑا قد ہے کسی اتحادی کا ایک فون سے زیادہ کی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اگر وہ فون آخری رات بھی آ گیا بلے بلے کہانی ختم. ساروں کے ضمیر دوبارہ سو جائیں گے ساروں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ دیکھیں نا چوئی صاحب کی صبح ٹون کچھ اور تھی شام کو عمران خان دیانتدار ہو گئے بالکل کہ عمران خان آخری رات بھی تو دیانتدار ہو سکتا جی. سو اس لیے یہ کھیل آخری رات تک یہ آتے رہے یہ آ رہے ہیں نا واٹس ایپ ویڈیوز فلانے کا ضمیر جا گیا فلانا آ گیا جی میرا تسی کون لوگ ہو تم لوگ اس وقت بنے کیسے ہو ایم این اے. بالکل صحیح. تمہیں بے ایمانی سے دھاندلی سے اس وقت ایم این اے بنوایا گیا. دعائیں دو عمران خان کا جس کا جھنڈا تمہارے ساتھ لگا ہوا تھا نہیں تو بندے نے جتیاں مارنی ہیں اپنے ہلکے دے